انا للہ و انا علیہ راجعون۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس میں پرویز مشرف کی تمام اہم تفصیلات بشمول اس کے کہ ان کی تدفین کہاں ہوگی اور ان کے والدین جو ہیں وہ کہاں پر مدفون ہیں، وہ سب چیزیں میں نے پارٹ 1 میں بتائی ہیں۔ لیکن پارٹ 2 کا جو مقصد ہے وہ ہے پرویز مشرف کی زندگی پر ایک نظر، ان کی بایوگرافی، ان کے والدین اور ان کی پوری زندگی کے اوپر ایک نظر، اور یہ کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے وہ کنٹروورشل بنتے رہے، اور یہ کہ پھر وہ فائنلی جو ہے اس کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں تک پہنچے اور ان کے ساتھ اب تک کیا کیا کچھ ہوا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرویز مشرف کی کہ پاک فوج کے سابق سربراہ رہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صدر مملکت بھی رہے، لیکن پرویز مشرف ہمیشہ سے اپنے غیر معمولی فیصلوں کی وجہ سے اور اپنے کچھ متنازع اقدامات کی وجہ سے لائم لائٹ میں رہے، ہمیشہ سے وہ متنازع رہے۔ حالانکہ پرویز مشرف نے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کیے، جس میں سے سب سے پہلا ان کا ایک نعرہ تھا جو انہوں نے متعارف کروایا تھا، اور وہ یہ تھا سب سے پہلے پاکستان۔ کارگل جنگ سے لے کر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک ان کی زندگی ایک ہنگامہ خیز زندگی رہی۔ بات کریں اگر پرویز مشرف کی تو 11 اگست 1943 کو دہلی میں، جس کو دلی بھی کہتے ہیں اور دہلی بھی کہتے ہیں، وہاں پر پرویز مشرف جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے جو والد ہیں ان کا تعلق بھی دہلی یعنی کہ دلی بھارت سے تھا، لیکن جب بعد میں پاکستان بنا تو یہ لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور کراچی کا جو شہر ہے وہاں پر یہ لوگ منتقل ہو گئے تھے۔ پرویز مشرف کے جو والد ہیں جن کا نام مشرف الدین تھا، وہ کراچی کے اندر ہی مدفون ہیں، وہیں پر ان کی قبر جو ہے وہ موجود ہے۔ کراچی کے سینٹ پیٹر ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی پرویز مشرف نے، پھر اس کے بعد پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے اپنی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ حاصل کی، اور پھر اس کے بعد کمانڈنٹ سٹاف کالج کوئٹہ سے انہوں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد رائل کالج ڈیفنس سے انہوں نے اسٹڈیز کی، اور برطانیہ سے بھی انہوں نے کچھ کورسز کیے اور پوری دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ پرویز مشرف کی اگر ہم بات کریں تو 1965 کی وار بھی انہوں نے لڑی اور 1971 کی وار بھی انہوں نے لڑی۔ پرویز مشرف نے 1961 یعنی کہ 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد جب 61 میں یہ سب کچھ ہوا تو 1965 اور 71 کی جنگ جو ہے وہ انہوں نے اس میں اپنا اہم مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ پرویز مشرف کے نام جو سب سے اہم کنٹروورسیز آتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ وہ بدنام ہوئے تھے وہ تھی کارگل کی جنگ۔ 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کا کردار ان کا جو ہے وہ بہت ہی اہم اور متنازع رہا، اور 13ویں آرمی چیف جو ہیں وہ منتخب ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا تھا اور چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ بن گئے تھے، اور وہاں سے ان کی نواز شریف کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی اور نہ ختم ہونے والی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کا جو ایک پیشکش تھی جو امریکہ کی طرف سے کی گئی تھی اسے بھی انہوں نے قبول کیا تھا، جس کے بعد ان کے اوپر اور زیادہ کنٹروورسیز جو ہیں وہ بن گئی تھیں۔ سن 2002 میں انہوں نے ریفرینڈم کرایا تھا، اور ریفرینڈم کرانے کے بعد وہ باقاعدہ پاکستان کے صدر جو ہیں باوردی صدر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے تھے، اور اس وقت بھی ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی کہ ایک باوردی صدر ایک ہی عہدہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ دونوں عہدوں پر فائز تھے۔ 2004 میں اسمبلی سے مسلم لیگ کاف کی حمایت کو حاصل کرتے ہوئے انہوں نے آئین میں 17ویں ترمیم کی، اور پھر اس کے بعد مزید 5 سال کے لیے وہ صدر بن گئے تھے۔ 2007 میں آئین مخالف کام انہوں نے پھر سے کیا تھا، اور اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو انہوں نے معزول کر دیا تھا، اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر ملک گیر ہڑتال شروع ہو گئی تھی۔ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور عدلیہ آزادی تحریک کے بعد جو ہے پرویز مشرف جو ہیں وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ وہ پرویز مشرف جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، وہی پرویز مشرف جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ 9 سال کے بعد 2007 میں ہی اپنے عہدے سے ان کو آخرکار سبکدوش ہونا پڑا تھا۔ 29 نومبر 2007 کو مزید 5 سال کے لیے انہوں نے دوبارہ سے صدر کا حلف اٹھایا تھا، لیکن ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے، اور پھر وہ زیادہ دیر تک اپنے عہدے پر بھی برقرار نہیں رہ سکے اور اپنے ملک سے باہر چلے گئے۔
پہلے وہ لنڈن چلے گئے اور پھر جب ان کو یاد آئی دبئی کی تو انہوں نے اپنی جو مستقل سکونت ہے وہ دبئی میں اختیار کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کے جو والد ہیں مشرف الدین، ان کی قبر تو کراچی میں موجود ہے لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ دبئی میں مدفون ہے. آخرکار پرویز مشرف اتنے لمبی سٹرگل کے بعد اور کئی سالوں کی حکومتوں کے بعد شدید بیمار ہوئے، شدید علیل ہوئے. اس وقت مسلم لیگ نون یہ کہا کرتی تھی کہ ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی کارمک اکاؤنٹ کی بات کرتے تھے، کبھی کارما کی بات کرتے تھے اور پرویز مشرف کی بیماری کو بھی کنٹروورشل کرتے تھے. لیکن آخرکار لمبی علالت کے بعد پرویز مشرف جو ہیں وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. اور یہ چیز ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ دنیا میں آپ جاہ و جلال کے لیے، دنیا میں آپ منصب کے لیے، دنیا میں آپ بادشاہت کے لیے کتنی بھی لڑائی کر لو، کتنا بھی سنگھرش کر لو، آخرکار آپ کو 2 گز زمین میں ہی جانا ہے. اور اس 2 گز زمین میں چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی گداگر ہو، ہر ایک کو 2 گز زمین ہی ملے گی، نہ زیادہ نہ کم. اس بارے میں جو ہم نے ایک ٹریبیوٹ دیا ہے یا ان کی پوری زندگی کے اوپر ایک گہری نظر ڈالی ہے اور ان کے اچھے اور جو کنٹروورشل کام ہیں ان کے اوپر جو آپ کو ایک پوری بایوگرافی بنا کے بتائی ہے، یہ آپ کو کیسی لگی ہے؟ پرویز مشرف کے دور سے آپ کی کون سی یادیں وابستہ ہیں؟ پرویز مشرف کے بارے میں جو بھی آپ لکھنا اور کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے لیے ایک مرتبہ دعائے فاتحہ ضرور کر دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کی بھی کوئی پسندیدہ شخصیت ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس پہ بھی بایوگرافی بنا کر ضرور اپلوڈ کروں گی. اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اللہ نے کے بعد